الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وزائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج ما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات علیہ بلند سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران صفواران کے دلوں میں موجود ولایت الہی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوا میں اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں وارث میں بڑے شعوری کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے تمام جو اولاد سے کہے پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نعمت ہے عزاداری نعمت عظمیٰ ہے اور اس کا احساس اپنا ایام میں ہوا وہ مومنین شاید یہ سمجھتے رہے کہ اشتہار چھپے لوگ جمع ذاکر آئے تو پھر عزاداری ہوگا میری آپ سے التماس ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد اپنے اپنے گھر میں عزاداری کا انعقاد کریں وہ اس لیے ہے کہ ذکر مظلوم کربلا بڑے بڑے اجتماعات کا محتاج نہیں لیکن اس لیے ہم زیارت پڑھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں یہ اظہار کرتے ہیں یا لیتنی کنا معکم کاش آپ کے ساتھ ہوتے فافوز فوزا عظیما اور ہم عظیم کامیابی پر فائز ہوئے داد کے لیے نہیں بڑی روایتی کی مجلس مجھے نہیں پڑھنا ایک دو پیغامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں وہ جملے مسائل کے کہوں گا میری درخواست ہے کہ قبلہ شیرازی صاحب وہ موجود ہیں قبلہ ابن حسن شیرازی صاحب زحمت دوں گا آپ کو سرکار تشریف لائیں میں قبلہ کی موجودگی میں دو چار گزارشات محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ عزاداری کے حوالے سے میں گزارشات کر رہا تھا عزائے مظلوم کربلا اتنی مہم اور اتنی اہم ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی یہ غم منانا واجب ہے جیسا کہ سرکار دو عالم نے 3 شعبان کے دن سرکار کریم کربلا کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مظلوم کربلا کی مکمل شہادت اپنی بیٹی کو سنائی اور پھر گریہ فرمایا روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم اکثر امیر المومنین اور سر چوم کر گریہ فرمایا تو پھر بولتے ہیں عزاداری روایت کا نام نہیں سبحان اللہ رسم نہیں کیا بات عزاداری کاروبار نہیں ہے
2 4 5 6 7 8 افراد کے تاجرانہ رویے کی وجہ سے عزاداری تجارت نہیں بن سکتی. کیا کہنے کسی کی مخالفت نہیں کرتی. ہوتا ہے ایسا. میں چاہتا ہوں 2 4 لفاظی کے فکری کہہ کر آپ سے داد لیتا اور اپنا رستہ ناستہ. لیکن اہم گزارش عزاداری مظلوم کربلا سے باطل نے ہمیشہ خطرہ محسوس کیا. ہمیشہ خطرہ. مجلس پہ اجازت لینے کے لیے آپ درخواست دیں تو انتظامیہ بھی پوچھتی ہے جلوس تو نہیں, گلی میں تو ماتم نہیں ہوتی. لوگوں کو اعتراض نہیں ہے 4 دیواری میں بیٹھ کے ہمارے رونے پہ لوگوں کو اعتراض نہیں. 120 کے تحت 4 دیواری میں بیٹھیں جتنا مرضی ہونے کسی کو اعتراض نہیں. گھر میں مجلس کروائیں تو لوگ نہیں روکتے تب ہیں جب 5 7 10 20 50 100 200 افراد ماتم کرتے ہوئے گلی میں نکلیں تو پھر روکا جاتا ہے کہ یہ ماتم نہ کریں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مولوی صاحب کے الفاظ مذہب تبدیل نہیں کرتے. سینے پہ پڑے ہوئے ماتمی کے ہاتھ سے نکلنے والی آواز مذہب بدل دیتی ہے. لوگ معلوم سے خطرہ محسوس کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ آوازیں باہر سے آتی تھیں, اس کے لیے ہمارے پاس مضبوط دفاع تھا. قبلہ ابن حسن شیرازی صاحب جیسے شخصیات ہمارے پاس دفاع کے لیے موجود اور بھی ہستیاں. لیکن اب کچھ آوازیں شیعت کے لبادہ میں آنے لگی. وہ عرف عام میں شیعہ کہلواتے ہیں اور وہ عزاداری کے خلاف چند افراد کے رویے کی وجہ سے مجموعی طور پہ عزاء الحسین کو روکنے کی کوشش کی. جیسا کہ پچھلے دنوں میں میرا خیال ہے کوئی بندہ بے خبر نہیں رہا ہوگا, سوشل میڈیا ہر بندہ باخبر ہے. عزاداری اور تراویح کا مقابلہ کر رہا ہے. میں تمہید ذرا مکمل. عزاداری اور نماز تراویح کا تقابل کیا گیا. بعد میں اس کی وضاحت کی گئی تو وہ وضاحت پہلے بیان سے بھی بدتر تھی. تراویح ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی واجب نہیں, نفلی عبادت اور روزوں کی قبولیت کی شرط نہیں. کوئی بھی اہل سنت عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کے روزے قبول نہیں. لیکن میں پوری طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ ایک عالم دین کی موجودگی میں ممبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے شیعہ مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک بندہ کریم کربلا کے غم میں روئے نہ اور ان کے دشمن پر لعنت نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں. کیونکہ بات چھپی ہوئی ہے نہیں, چھپایا اسے جاتا ہے جو چھپی ہوئی, جو پہلے کھلی ہوئی اسے کیوں چھپایا. کیا کہنے ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب وہ جی میں ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ایسے مولوی صاحب, ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب جہاں سارے خان ہی شاہ
وہ یا پاکستان کے کچھ مدارس میں پڑھنے کے بعد جب ایران گئے پڑھ کے واپس آئے، نام ان کا ہے جواد، نہیں جواد، صرف جواد، نام کوئی بندہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے شاہ سلمان کے بیٹے کا نام محمد ہے، سعودی عرب کا شاہ سلمان، اس کے بیٹے کا نام محمد ہے۔ نام رکھنے کی وجہ سے تو بندہ قابل عزت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، نام کی وجہ سے تو بندہ قابل عزت نہیں، نام انہوں نے رکھ لیا۔ اور انہوں نے مختلف عنوانات پر تقریریں دی، اور تقریر ہوتی ہے وہ ایک قلعے کے اندر، اس قلعے کے اندر بیٹھ کے وہ تقریر کرتے ہیں، سامنے ایک تنخواہ دار مجموعہ ہوتا ہے جن کو شہریہ ملتا ہے، وظیفہ ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، اس وظیفے کی بھی میں وضاحت کرنے کا ہوں، یہ پیغام میرا تھوڑا محفوظ ہے۔ انہوں نے شروع ولایت امیر المومنین کی مخالفت سے، میں تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کہا، وہ ان کے کہے ہوئے الفاظ آن دی ریکارڈ نہیں، کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کی ناطے پڑی جائے، حکومت کے کان پر دھن تک نہیں ہوتی، حالانکہ یہ توہین رسالت۔ کیا بات ہے، انہوں نے کہا ولی وہ نہیں ہوتا جس کی ناطے پڑی جائیں، ولی وہ نہیں ہوتا جس کی قصیدے پڑے جائیں، ولی وہ ہوتا ہے جو نظام حکومت چلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا پہلا ولی تو زیادہ ہے، بھی تمہارے ولی کے سارے حکومت میں بیٹھتے ہیں۔ پھر بات آگے بڑھتی مختار کی مخالفت خود بیٹھ کے کروائی، مختار کی مخالفت خود بیٹھ کے کروائی، امیر المومنین کی ان سے وہ کروا دی جنہوں نے علی کے گھر کو آگ لگائی۔ اپنی تقریر توجہ فرمائیے۔ پھر چلتے وہ رمضان میں آ گئے، یہ وبائی مرض ہے، وبا آتی بھی ہے اور پھر جاتی بھی ہے، اسے رخصت نہیں ہونا ہوتا۔ دعا کو ہیں عزاداری کے صدقے سے ہی یہ وبائیں ختم ہوئی۔ پھر تقریر کرتے وہ آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے جو تازہ ترین الفاظ ہیں وہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی گولڈ ٹی وی پہ کچھ باتیں، وہ مذہب تشیع کی نمائندگی نہیں تھی، ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے گزارنے کا۔ وہاں بیٹھے ہوئے جو افراد تھے وہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، 3-1 کا مقابلہ تھا۔ وہ ان کو نقوی صاحب کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شرائی صاحب جانتے ہیں کہ نقوی صاحب ریسرچ اسکالر، بہت سی کتابیں مؤلف اور مصنف، ان سے ایسے سوالات پوچھے گئے جن سوالات کے جوابات میں سمجھتا ہوں انہوں نے زبان پر عبور رکھنے کی وجہ سے بہت معقول تھی، انہوں نے زبان پہ دسترس تھی تو انہوں نے بڑے معقول جواب اس کے لیے۔ اگر کسی کو زبان پر دسترس نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پاکستان میں آگ لگ جاتی، انہوں نے آگ لگوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے ضعیف جواد نقوی نے جناب ضمیر اختر نقوی صاحب کو مخبوط الحواس، توجہ فرمائیے، تم مخبوط کہہ رہے ہو، ہم مجنون ہیں، ہم مجنون ہیں، اور ہم سارے مجنون الحسین ہیں، ہم سارے مجنون الحسین ہیں، ہم حسین کے لیے پاگل ہیں۔ توجہ فرمائیے،
تو میں ان سے ہی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ لائیو جاری گفتگو اور بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بات کو تمام کر رہا ہوں. انہوں نے اعتراض کیا کہ دولت خرچ ہوتی ہے، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں ایک بات عوام کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور تہذیبی ممبر ہے اس لیے میں تہذیب سے بات کروں. گزارش میری یہ ہے کہ ہمیں بہت سے مدارس اور بالخصوص جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی عمارت سے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور سادات کے خون کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہ خمس پہ قبضہ کر کے بنائی. خمس حق ہے غریب سادات کا جو نہیں پہنچے. توجہ فرمائیے گا، خمس حق ہے غریب سادات کا جو نہیں پہنچا، اور اس سے بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی گئی. اب فیصلہ تم جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں بیٹھ کے اپنے تنخواہ دار مجموعے کے سامنے خود کر لو کہ کون سا فریق حق پر ہے. وہ حق پر ذاکر ہیں جو نظر اللہ نیاز حسین مانگتے ہیں، یا تم ہو جو سادات کی مستورات کی چادروں کے عوض ملنے والے پیسے سے کلے بنا کر اس خون پہ بیٹھ کے تم علم پھیلانے کی ایک جاہلانہ کوشش کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم بالکل اس کے برابر ہو جس نے بطول کا حق چھینا. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. آپ بھی خبر رکھیے، میں مومنین سے بھی کہوں چھیننے والوں پہ لعنت. خمس کا غلط استعمال، خمس کا انتہائی غلط استعمال. خمس نہ دینے والا مجرم ہے. خمس نہ دینے والا، بولو ذرا سارے بولو، خمس نہ دینے والا مجرم ہے، اور سادات کے حصے کا خمس لے کر خود کھا جانے والا غدار ہے. مجرم کو معافی مل سکتی ہے، غدار کو معافی نہیں. آپ حضرات بیدار رہیں، اس سازش سے بیدار رہیں. حسین کے نام پہ کوئی جہاں بھی کاروبار کر رہا ہے اس سے آپ نے خبردار رہنا ہے. آگے دور کہہ دو، جو جہاں جہاں کاروبار میرے مولا حسین کے نام پہ کر رہا ہے اس سے آپ نے خبردار رہنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون ہے جو حق سیدہ کو غصب کر کے پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، لگژری میں زندگی گزار رہا ہے. یہ ابن حسن شیرازی صاحب کافی عرصہ سے یہاں، میں مدت سے یہاں فیصلہ مارا، جس مکان میں تھے اسی نے اس امام بارگاہ کی اتنی جگہ تھی اتنی محمد والے محمد صلی اللہ. بس بات میری تمام ہو گئی، آپ نے بیدار رہنا ہے. یہ جگہ جتنی تھی اتنی ہی ہے، ان کے حالات جیسے تھے ویسے ہی تھے. خمس کے غاصب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو تاجر خون حسین کہے. وہ اس لیے کہ جس نے بطول کا حق کھایا ہے وہ حسین کے قتل کی سازش میں شریک ہے. اور میں ایک بات آج منصور آباد میں امام بارگاہ میں سجے ہوئے ممبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے ببانگ توحل کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آج کہیں بیٹھ کے بھی عدالاری کی مخالفت کر رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا زندہ کا پوتا تھا. لیکن میں مجلس تمام کرنے سے پہلے دو جملے مجھے مسائل پہ کہنے اور تابوت آ جائے. اپنے تابوت کو دیکھ کے میں ضرور یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں محفوظ کرنے سے پہلے بازاروں کا ماحول دیکھو.